ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے آقا اور دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے اس بات سے ناواقف ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کیسے تھے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، 11 عورتوں سے ہوا، اور ان سب میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو بیوہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب انہی سے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائش سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہو گئی اور صاحب اولاد بھی تھی۔ لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق بن عائش کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولادیں ہوئی۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا ہے اور حالہ لڑکی تھی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے، اور ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور رمضان المبارک سن 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاندوں سے ہے وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ کے اس وقت تک احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد اسی سال شوال کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس میں بھی مورخین کا اختلاف ہے، ان دونوں میں پہلے کس سے نکاح ہوا۔ بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے نکاح لکھا ہے، اور بعض مورخین کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے نکاح ہوا تھا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اگر بات کی جائے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی کے بارے میں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیوہ تھی۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس تھا۔ پہلے اپنے چچا بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی، دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی۔ ایک مرتبہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک دفعہ زندگی میں بہت مشکل وقت آیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں داخل رہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی تھی۔ اگر بات کی جائے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بارے میں، تو 54 یا 55 ہجری میں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیر زمانے خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔
उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा एक और भी सौदा थी जो कुरैश की ही थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब आप हैं, मगर मेरे 5-6 बच्चे हैं। मुझे ये बात गरां गुजरती है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराहने रोएं और चलाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस बात को पसंद फरमाया, तारीफ़ की और निकाह का इरादा मुलतवी फरमा दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात ज़िंदगी के बारे में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी निकाह मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले शवाल 10 नबवी में हुआ, जिस वक़्त उनकी उम्र 6 बरस थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ यही एक ऐसी हैं जिनसे कंवारेपन में निकाह हुआ और बाकी सबसे निकाह बेवगी की हालत में हुआ। नबूवत से 4 साल बाद ये पैदा हुई और हिजरत के बाद जब इनकी उम्र का 9वां बरस था रुखसती हुई और 18 साल की उम्र में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। इनका विसाल 66 साल की उम्र में 17 रमज़ानुल मुबारक 57 हिजरी मंगल की शब को हुआ था। इन्होंने खुद ही वसीयत फरमाई थी कि मुझे आम कब्रिस्तान में जहां और बीवियां दफन की गई हैं दफन किया जाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुजरा शरीफ में न दफन किया जाए, चुनांचे बकी में दफन किया गया। अरब में ये मशहूर था कि शवाल के महीने में निकाह नामुबारक होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा निकाह शवाल में हुआ, रुखसती भी शवाल में हुई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में कौन सी मुझसे ज़्यादा नसीबावर और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद खौला हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप निकाह क्यों नहीं करते? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? अर्ज़ किया, कंवारी भी है, बेवा भी है, जो मंजूर हो। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया तो अर्ज़ किया, कंवारी तो आपके सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आयशा है और बेवा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तज़किरा है, करके देख लो। जिसके बाद वो वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर आई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ किया कि मैं एक बड़ी खैर व बरकत लेकर आई हूँ। दरियाफ्त करने पर कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आयशा के लिए भेजा है। जिस पर उम्मे रोमान ने कहा कि वो तो उनकी भतीजी है, उससे कैसे निकाह हो सकता है? अच्छा, अबू बकर को आने दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उस वक़्त घर पर मौजूद न थे। उनके तशरीफ़ लाने पर उनसे भी यही जिक्र किया। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वो तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकाह हो सकता है? जिस पर खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे इस्लामी भाई हैं, उनकी बेटी से मेरा निकाह जायज़ है। खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस हुई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब सुनाया तो वहाँ तो देर की गुंजाइश ही नहीं थी। फ़ौरन जवाब मिला कि बुला लाओ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और निकाह हो गया। हिजरत के बाद चंद महीने गुजर जाने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्यों नहीं बुला लेते। जिस पर दो जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान मुहैया न होने का उज़र फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नजराना पेश किया, जिससे तैयारी हुई और शवाल 1 या 2 हिजरी में चाश्त के वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ही घर रुखसती हुई। ये 3 निकाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले हुए। इसके बाद जितने निकाह हुए वो हिजरत के बाद हुए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हज़रत हफ्सा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत से 5 बरस कबल मक्का में पैदा हुई। पहला निकाह मक्का में हुनैस बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ। ये भी पुराने मुसलमान हैं जिन्होंने हबशा की हिजरत की, फिर मदीना तैयबा की हिजरत की, बदर में भी शरीक हुए और इसी लड़ाई में ओहद की लड़ाई में उनको ऐसा ज़ख्म आया जिससे अच्छे न हुए और 2 या 3 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खावंद के साथ हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा ही आ गई थी। जब वो बेवा हो गई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त
کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے اس کی شکایت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خاوند اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ جس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 یا 3 ہجری کو خود نکاح کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کرا دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر 2 ہجری میں ہے اور احد 3 ہجری میں، اسی وجہ سے ان کا نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ نے حضرت حفصہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، آپ کو اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوبکر کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی، رات کو اکثر جاگتی تھی اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر بھی منظور ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاولیٰ 45 ہجری میں جب ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض میں ان کا انتقال 41 ہجری میں اور عمر 60 برس کی لکھی۔ ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خزیمہ کی بیٹی، جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبداللہ بن جاش سے نکاح ہوا جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ ان کی طلاق کے بعد ان کے بھائی سے ہوا جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوا۔ 8 مہینے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور ربیع الاخر 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ 2 ہی ایسی بیویاں تھیں جن کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، باقی 9 کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سخی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ ابو امیہ کی بیٹی تھی، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی، وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے، بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد سفر 4 ہجری میں ایک سریے میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا، جس کے بعد 8 جمادی الاخری 4 ہجری میں انتقال کیا۔ ان کی وفات کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ تھی اور زینب پیٹ میں تھی۔
جب وہ پیدا ہوئی تو عدت پوری کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی خواہش کی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں ہے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور جھجک بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ اخیر شوال 4 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ بعض نے 3 ہجری میں اور بعض نے 2 ہجری میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرم منہا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما۔ انہوں نے فرمایا تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل ادا فرماتے ہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پہلے خاوند تھے کہ ان کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر ہیلا سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ امہات المومنین میں سب سے اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جن کا انتقال 59 ہجری یا 62 ہجری میں ہوا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 84 سال کی تھی، اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں مقیم ہوئی۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی ہے۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہاتھوں سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جاش سے ہوا۔ حضرت زینب بنت جاش یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق ذی-القعدہ 5 ہجری میں نکاح ہوا، بعض نے 3 ہجری میں لکھا ہے مگر صحیح 5 ہجری ہے، اور اس حساب سے نبوت سے گویا 17 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس بات پر بہت فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے خود کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ تو دوسری جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی ایک آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، جس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا، بکری ذبح کی اور گوشت کی روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا اور جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت کو اسی طرح بلائی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ انہی کے بارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، جس سے مراد صدقہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزے بھی بہت کثرت سے رکھا کرتی تھی۔ 20 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 50 برس کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا۔
حضرت جویریہ ایک غزہ میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافح بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے مقرر کر لیا جائے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد ہو۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ تو ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ بخوشی منظور کر لیا اور 5 ہجری مشہور قول کے موافق، اور بعضوں نے 6 ہجری میں اس کو بتایا ہے، اور نکاح ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب سنا کہ بنو المستلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کر دی۔ انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصالحتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی، کہتے ہیں جو نگاہ پڑ جاتی اٹھتی نہ تھی۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ یثرب سے ایک چاند نکلا آ رہا ہے اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا، اور بعضوں نے ان کا انتقال 56 ہجری میں 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ ان کا نام میں اختلاف ہے، اکثر نے رملہ اور بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جاش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ کفار کی تکلیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہی۔ انہوں نے اسی رات اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا، جس کی صبح معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابراہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھی اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے، کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دے دی۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح 5 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر قول ہے، یا 6 ہجری میں جیسا کہ بعض نے کہا۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی 7 ہجری میں، جس وقت یہ مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی۔ نجاشی نے بہت ساری خوشبوئیں اور چیزیں دے کر ان کا نکاح کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض تاریخ کی کتب میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال میں بہت اختلاف ہے، اکثر نے 44 ہجری بتایا ہے اور اس کے علاوہ 42 اور 55 ہجری اور 50 ہجری وغیرہ کے اقوال بھی ہیں۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام کا نکاح ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا۔ ام المومنین حضرت صفیہ بن حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اول سلام بن مستقم کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئی۔ ان سے نکاح اس زمانہ میں ہوا تھا جب خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کے خاوند قتل ہو گئے تھے۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ چونکہ مدینہ میں 2 قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے،
اور یہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو وہ لے آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس متفرق چیزیں، کھجوریں، پنیر، گھی وغیرہ جو تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا، یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو، چلی جاؤ، اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا تو انہوں نے ایک زوردار تماچا ان کے منہ پر مارا اور آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا، اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے، خاوند سے اس کا بھی ذکر کیا، اس نے اس پر بھی یہی کہا کہ تو چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ سے تیرا نکاح ہو جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا، اس نے بھی تھپڑ مارا اور کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی۔ یہاں ممکن ہے کہ چاند کا وہی ایک خواب خاوند اور باپ دونوں سے کہا ہو، چاند 2 مرتبہ دیکھا ہو۔ رمضان المبارک 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، تقریباً 60 برس کی عمر پائی۔ وہ خود فرماتی تھی کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حارث بن حزن کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ، پہلے ابو رام بن عزہ کے نکاح میں تھی۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذیقعدہ 7 ہجری میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، موضع صرف میں نکاح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ مکرمہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں صرف ہی میں رخصتی ہوئی، اور صرف ہی میں خاص اسی جگہ رخصتی کا خیمہ تھا۔ 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، اور بعض نے 61 ہجری میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 81 برس تھی اور اسی جگہ قبر بھی بنی۔ ان کا ایک ہی جگہ نکاح ہوا اور اسی جگہ رخصتی ہوئی اور اسی جگہ ان کی قبر بھی بنی۔ ان کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ جن عورتوں کے نکاح پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح سب سے آخری نکاح۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان کے نکاحوں کی تاریخ کا اختلافات ہیں۔ ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ باقی 9 بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھی۔ ناظرین گرامی، آئندہ آنے والی ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔